اونچی اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھیں تاکہ یہ مرنے والا شخص بھی کلمہ پڑھ لے. جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے کہ کوئی دنیا کی بات اس کے سامنے نہ کریں، نہ اسے دنیا کی بات کرنے کا موقع دیں، تاکہ اسی کلمے پر اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے. اور اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کو موت کا کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے مرنے میں تو شاید دیر لگ جائے، جنت میں جانے میں دیر نہیں لگے گی. اس کو تلقین کلمہ کہتے ہیں. تلقین کلمہ ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیں، اس کا یہ ٹھوڑی کے نیچے کپڑا ڈال کے سر کے اوپر گیرا لگا دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے کر دیں اور اس کی موت کا اعلان کر دیا جائے. اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کے مراحل شروع ہوتے ہیں. اب شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے کہ مرنے والے شخص کے جو بیٹے ہیں وہ اسے خود غسل دیں. یہ گویا والدین کے حقوق میں بات شامل ہے کہ والدین کو غسل اولاد دے. باپ فوت ہوا، بیٹا غسل دے. ماں فوت ہو گئی، بیٹی غسل دے. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ انسان کے جس طرح ادب احترام ضروری ہے، موت کے بعد بھی اس کا احترام اسی طرح ضروری ہے. مجھے بتائیے کہ باپ کی میت ہو اور بیٹا جب غسل دے گا، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ بارہا ہم نے دیکھا کہ بیٹا جب باپ کو غسل میت دے رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بڑے ادب احترام کے ساتھ پہلو بدلتا ہے، صابن لگاتا ہے، پانی بہاتا ہے. اس ہمدردی اور احترام کے ساتھ بیٹا باپ کو غسل دے سکتا ہے. کرایہ کا غسال اس ہمدردی خیرخواہی احساس کے ساتھ غسل نہیں دے سکتا، بلکہ بیٹا زبان حال سے کہتا ہے اللہ میں نے اس کے زہر کو پاک کر دیا تو اس کے باطن کو پاک کر دے. یہ تجہیز و تکفین یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. غسل دینا، پھر کفن دینا، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھنا اور پڑھانا. چنانچہ شریعت یہ کہتی ہے جب جنازے کی نوبت آئے تو مرنے والے شخص کا بیٹا اگر وہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے آگے بڑھے اور وہ خود جنازہ پڑھائے. کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ یہ بخشش کی دعا ہے. دعا کے جتنے ہم ادا پڑھتے ہیں وسا اللہ کی پہلے تعریف کی جائے تاکہ رحمت خداوندی متوجہ ہو جائے. اس جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا رکھی گئی ہے. پھر درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جس دعا کے ساتھ درود شریف ملا دیا جائے دعا کبھی رد نہیں جاتی. اسی شریعت نے دوسری تکبیر کے بعد جنازے میں درود شریف رکھا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی جامع دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس دعا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، ساری کائنات کے علماء فقہا محقق مدقق جمع ہو جائیں، اپنی عقل اپنے فہم سے اتنی جامع دعا وہ نہیں بنا سکتے جو ہمیں کملی والے نے 1400 سال پہلے تعلیم فرمائی. پوری امت کو یہ دعا شامل ہے. چنانچہ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے تو دعا مانگتا ہے. دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ حضور قلب دل کی گہرائی سے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے کہ باپ کی میت بیٹا بطور امام جب وہ جنازہ پڑھائے گا پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے گا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا پڑھے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا. لفظ میت زبان سے نکلا، نگاہیں چارپائی پہ رک گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی گہرائی سے دعا نکلی، بخشش کے فیصلے ہو گئے. چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے. یوں گویا کہ اولادیں اپنے والدین کا خود جنازہ پڑھائیں. ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ کس کس کو دعا جنازے کی ہم یاد کروائیں، اور حالات یہ ہیں عوام الناس تو عوام الناس یہ ہے نا، لیکن پڑھا لکھا طبقہ دنیا جہان کی سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی ڈگری ہوا کرتی ہے، اس کی حامل شخص کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا واقعہ یاد آ گیا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا. یہ ڈاکٹر سکالت بیٹا جنازے میں شامل ہوا. جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے گاہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، میاں صبر کرو، موت ہر بندے کے ساتھ ہے. سنو اس کا جواب.
لگے اس بات کا اتنا غم نہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، اس سے کہ یہ وہ جام ہے جو ہر بندے نے پینا ہی پینا ہے، یہ وہ پل ہے یہاں سے ہر شخص سے گزرنا ہے۔ مجھے جس بات کا ارمان اور دکھ اور رنج ہے وہ یہ کہ میرے بیٹے باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کروائی مگر جنازے کی دعا یاد نہیں کروائی۔ میں باپ کے جنازے میں شامل ہوا، میں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکا، اس بات پہ رو رہا ہوں۔ دوستو یہ دعائیں یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو لہذا اولاد کا یہ فرض بنتا ہے، والدین کا حق ہے اس تجہیز و تکفین میں وہ جنازہ پڑھائیں۔ جنازے کے بعد دفن کا مرحلہ آیا، دفن بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ رخصت عام کا اعلان ہو گیا، باقی پبلک واپس چلی جائے، لیکن میت کے عزیز و اقارب، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، باقی رشتہ دار 1.5 گھنٹہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائیں، چونکہ سوال و کتاب یہ شروع ہونے لگے ہیں۔ لہٰذا وہ کیا کریں؟ کوئی قرآن کی تلاوت کرے بیٹھ کر، کوئی کلمہ شریف پڑھے اس کے لیے، کوئی اس کے استقامت کی دعا کرے اور کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ یہ ہر بندہ فکر میں لگ جائے کہ یہ آخرت کی قبر کے مراحل ہمارے مرنے والے کے لیے اللہ آسان فرما دے، تو لہٰذا 1.5 گھنٹے تک وہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس کے یہ تجہیز و تکفین کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب اولاد نے کیا کرنا ہے سنیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ یہ جو اعلانات جنازے پہ آپ سنتے ہیں یہ کوئی رسمی اعلانات نہیں ہیں، ان کے پیچھے اسلام کی تعلیمات ہیں، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے دور میں جب کوئی شخص فوت ہوتا اور آپ کو جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جاتی، آپ پہلے پوچھتے تھے یہ بندہ مقروض تو نہیں ہے، کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ اگر پتہ چل جاتا یہ شخص مقروض فوت ہوا ہے، آپ جنازہ پڑھانے سے انکار فرماتے، بھائی اپنے سب بھائی کا جنازہ خود پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقروض ہے۔ مقصد یہ تھا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے، جب وہ ذمہ داری لے لیتا تھا پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ مگر یہ شروع میں آپ کا طریقہ کار رہا، بعد میں غزوات شروع ہو گئے، فتوحات شروع ہو گئی، مال غنیمت بیت المال میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے اعلانات کے الفاظ بدل گئے، پھر آپ کیوں اعلان فرماتے تھے لوگوں اگر کسی شخص نے اس مرحوم سے کوئی قرضہ لینا ہو، میں محمد حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے آ کر لے سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس شخص کو دفن کرنے سے پہلے بیت المال سے ادائیگی کر دی جاتی تھی، تو لہٰذا یہ قرض کی ادائیگی اولاد کی ذمہ داری ہے، یہ مرنے والے والدین کا حق ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی باپ یا والدہ کوئی بھی وصیت کر کے فوت ہوا ہے کہ ہمارے ترک مال میں سے اتنا مال مسجد میں، مدرسے میں، بیوہ عورتوں پر، یتیموں پر، یتیم خانے میں، مختلف رفاہمہ کے کاموں میں، اگر کوئی باپ وصیت کر کے گیا ہے اور وصیت کی بھی ایک حد ہے شریعت میں، 1/3 مال تک، اس سے زیادہ وصیت شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے پھر ورثاء کی حق تلفی ہوتی ہے اور وہ محروم ہوتے ہیں ترکے سے۔ لہذا 1/3 مال تک وصیت اس کی اجازت وہ کر کے جائے، اگر وہ کر کے گیا تو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وصیت کی ادائیگی کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ مرحوم کا ترکہ، اس کی جائیداد، اس کی میراث، اس کے تمام شرعی وارثوں میں تقسیم کر دی جائے۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں ہے اور ہمارے دل میں اس کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے اکابر، اپنے اصحاب بزرگوں کے حالات واقعات جب پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ قریب المرگ تھے اور ایک دوسرے بزرگ ان کو رات کے وقت بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے آئے، چنانچہ بیٹھے تھے ان سے حال چال پوچھتے رہے۔ اسی وقت اس بیمار بزرگ کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، تو جو پیر سے آئے تھے بزرگ مہمان بیمار پرسی کرنے والے، وہ اٹھے، انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا، پھر اپنی جیب سے پیسے دے کر اور چراغ منگوا کر جلا دیا۔ لوگوں نے پوچھا پہلا چراغ کیوں بجھایا اور نیا منگوا کے کیوں جلایا؟ سنو ان کا جواب، فرمانے لگے جب تک یہ بزرگ زندہ تھے یہ چراغ ان کی ملکیت تھا، یہ خود مالک تھے، مالک تو جس کو جلا سکتا ہے، جب یہ فوت ہو گئے اب اس کا مالک
وارث بن گئے اور پتہ نہیں کتنے وارث بنتے ہیں اس کے، تو وارثوں کی اجازت کے بغیر اب اس کو جلانا جائز نہیں تھا، اسی یہ چراغ میں نے بجھایا اور نیا منگوا کے جلایا۔ یہ طریقہ کار رہا ہے ہمارے اکابر اسلاف کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد یہ ورثاء جو ہیں مرنے والے کے، وہ شریعت کے مطابق ان کی جائیدادوں کو اور وراثت کو تقسیم کریں اور اس میں کوئی یعنی اختلاف شرافات نہ ہونے پائے۔ دوستو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو کام پہ تاحیات اولاد نے کرنے ہیں۔ ایک کام ہے مغفرت کی دعا اور دوسرا کام ہے ایصال ثواب۔ جہاں تک تعلق ہے دعائے مغفرت کا، سنیے ایک دعا تو وہ تھی جو ہم نے جنازے میں اجتماعی طور پہ کر لی، گویا کہ جنازہ ایک اجتماعی دعائے مغفرت ہے۔ اسی حدیث پاک ہے جس مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمان شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی دعا کی برکت سے میت کے بخشے کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ایک دعا اجتماعی تو ہم نے بصورت جنازہ کر لی، اس کے بعد اسی مغفرت کی دعا کا طریقہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز اسلام کا ایک دینی فرض ہے اور اس کو فریضہ اسلامی بھی سمجھ کے ادا کرنا ہے، لیکن یہ ایک فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ دعائے مغفرت بھی ہے۔ اس لیے کہ نماز میں روٹین میں ہم اتحیات میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے وہ رب جعلنی دعا ہے۔ کاش کہ ان دعاؤں کا میں ترجمہ یاد ہوتا تو یہ بات سمجھنی آسان ہو جاتی۔ اور ہم اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا مانگتے کم ہیں، دعائیں پڑھتے زیادہ ہیں۔ سنو قرآن مجید کو ساری دعائیں جو آپ نمازوں میں نماز سے ہٹ کر پڑھتے ہیں، جن دعاؤں کا آپ ترجمہ نہیں جانتے، جن قرآنی دعاؤں کا مفہوم آپ نہیں سمجھتے، اس کو آپ نماز میں جب پڑھتے ہیں یہ دعا کا پڑھنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ جو دعائیں پڑھی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی، دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں جو مانگی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، لیکن ساتھ ترجمہ بھی آنا چاہیے، مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آئیے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نماز میں تحیات میں جو رب جعلنی ہم نے دعا پڑھی اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا مانا؟ یا ربنا اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین پوری امت کو معاف کر دے۔ فجر پڑھی، زور پڑھی، عصر، مغرب، عشاء، فرض، نفلیں سنتے مجھے بتائیے کہ پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا بیٹا روزانہ کتنی مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے؟ اس سے نماز کا اہتمام فرمائیں۔ ادھر آپ نماز پڑھیں گے ادھر تمہارے والدین کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن جب کوئی بیٹا دنیا میں نیک کام کرتا ہے یا دعا کرتا ہے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو چنانچہ والد پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مرنے کے بعد میں نے تو کوئی اور عمل کیا نہیں، یہ درجات کی بلندی کیسی ہے؟ جواب ملتا کہ تیرے بیٹے نے دعا کی ہے، اس کی برکت سے ہم نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو نماز کا اہتمام رہے۔ ایک دعا وہ ہے جو ہمیں قرآن مجید نے تعلیم دی ہے،